اور اس طرح ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ اس میں تراجم ہیں تو کتنے تراجم، یہ سب چیزیں ہمیں جاننی ہوگی. چلیے دیکھتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اس کی PDF نہیں ملی ہے، گوگل پر اور ساری کتابیں ہیں جو ضخیم ہیں، جس کو ایک کلاس میں نپٹانا مشکل ہے، تو اس کو اسی سے دیکھ لیتے ہیں. میر محمد تقی خیال اور بوستان خیال. بوستان خیال ایک فارسی داستان ہے. پہلا سوال یہ کیا ہے؟ ایک فارسی داستان ہے جسے 15 جلدوں میں محمد شاہ کے عہد میں میر محمد تقی خیال نے داستان امیر حمزہ کے جواب میں تصنیف کیا. یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے. دیکھیے فارسی میں ہے، 15 جلد میں ہے، محمد شاہ کے زمانے میں لکھا گیا ہے، امیر حمزہ کے جواب میں لکھا گیا. یہ چار جو ہیں اپنے آپ میں جواب ہیں. بوستان خیال کے مصنف میر محمد تقی خیال احمد آباد گجرات کے رہنے والے تھے. میر محمد تقی خیال تلاش معاش میں احمد آباد سے دلی چلے آئے تھے. ٹھیک ہے، چلیے اتنی بات ہم جان گئے. کرنے کو وجہ تصنیف بوستان خیال کے معرض وجود میں آنے کا قصہ یہ ہے کہ دہلی میں جس جگہ خیال نے گجرات سے آ کر قیام کیا تھا، وہاں پر قریب ہی قہوہ خانہ، جہاں قہوہ خانہ اس زمانے کے حساب سے سمجھ لیجئے کہ چائے پینے کی جگہ، جہاں چائے سگریٹ لوگ کرتے ہیں. آج کل کے زمانے میں دیکھتے ہوں گے آپ، شہر سے ہیں تو بالخصوص، اور گاؤں سے ہیں تو بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جاتے ہیں چوک چوراہے پر تھوڑا سا شام کے ٹائم پہ وہاں چائے پیتے ہیں، تھوڑی بات ہوتی ہے ادھر ادھر کی. وہی قہوہ خانہ پہلے کے زمانے میں. ٹھیک ہے. ایک داستان کو دوسروں کی داستانیں اپنے نام سے سنایا کرتا تھا. اپنے نام سے ہوتا بھی ہے، آج بھی چلتا ہے مارکیٹ میں. کسی کی کتاب ہے کوئی اپنے نام کر لیا، کسی کے مضمون نے اپنے نام کر لیا، یہ سب چلتا رہتا ہے. خیال بھی بخیال تفریح وہاں جا پہنچے. ارے خیال بھی بخیال مطلب خیال تو نام تھا، اب بخیال مطلب خیال کے نام سے بنتا. کیا بنتا؟ خیال بھی بخیال کے وہاں تفریح میں جا بیٹھے تھے. ایک دن جب داستان کو کوئی قصہ سنا رہا تھا تو کسی نے ٹوک دیا کہ قصہ تو میں نے فلاں جگہ سنا ہے. ہوتا ہے نا کہ ارے یہ تو فلاں کتاب میں نے پڑھا ہے اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں. اس پر داستان گو نے کہا کہ صاحب انسان حسب قدر اپنے علم و فضل میں دستگاہ حاصل کر سکتا ہے، مگر فن قصہ گوئی ایسا دقیق اور مشکل ہے کہ بغیر مناسبت طبیعت ہرگز حاصل نہیں ہوگا. یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نقاد بننا چاہتے ہیں تو یہ کہے گا رے نقاد بننا آسان کام ہے، فطری طور پر صلاحیت ہونا چاہیے، یعنی پیدائشی نقاد ہونا چاہیے. دوسرے آدمی جو محنتی ہوگا کہے گا اچھا ہم تم کو نقاد بنا کے دکھاتے ہیں، 3 سال بعد ہم سے ملنا. تنقید کی ساری کتابیں پڑھ لی، سارے اصول پڑھ لیے، نقاد ہو گیا. تو یہ بات ان پر ناگزیر گزری، ناگوار گزری کہ میں مجھ سے میرے جیسے آدمی کو یہ کہہ رہا ہے، یہ مجھے تانا دے رہا ہے، یا مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کیسے، کون سی صنف ہے. خیال کو یہ دعویٰ ناگوار گزرا اور انہیں اپنے علم پر طنز لگا کہ میں کیسا صاحب علم ہوں کہ مجھے نہیں آ رہا ہے. روزانہ خیال داستان کے کچھ اجزاء لکھ کر مجلس میں لا کر اہل مجلس کو سنانے لگے. اس طرح داستان نویسی کا ایک سلسلہ شروع ہوا. آگے چل کر یہی داستان بوستان خیال کے نام سے شائع ہوئی، جس کو آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ آپ کو لگے کہ ہاں. اب آ جائیے. خیال نے دہلی میں اپنے داستان گوئی کی وجہ سے نواب رشید الدین خان بہادر المسمى مرزا محمد علی تک رسائی حاصل کی تھی، جو داستان سننے کے شوقین تھے. ٹھیک. رشید الدین خان نے خیال سے داستان مکمل کرنے کی فرمائش کی تھی. خیال نے رشید الدین خان کے حکم اور فرمائش پر باقاعدہ بوستان خیال لکھنا شروع کیا تھا اور اس کا نام بھی فرمائش رشیدی رکھا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ رشید الدین خان نام سے جو صاحب ہیں، ان کے کہنے پر یہ کتاب لکھی گئی. اس کو آپ یاد کر لیجیے آج ہی. اور فرمائش رشیدی اس کا نام رکھا گیا. ظاہر سی بات. ہجری تاریخ کیا نکلتی ہے؟ 1155. کیا نکلتی ہے؟ 1155. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، آپ پڑھے ہیں 50 مرتبہ لیکن آپ کو یاد نہیں ہے، اور یاد رکھ لینا ہی کمال ہے. آپ کو یہ جان لیجیے. آپ پورے سوال میں آپ شاید 5 کوشچن آپ کو ایسا لگتا ہوگا جو بالکل نہیں آتا ہوگا، باقی سب آتا ہے لیکن وہاں یاد نہیں رہ پاتا. یہ ہے اور یہ ہے، تو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. یہ آپ کو یاد ہو. چلیے ایک سوال دیکھیے یہاں، اور
پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محمد شاہ نے خیال کو داستان مکمل کرنے کا حکم دیا تھا اور مدد کے لیے 15 کاتب، کتنے کاتب؟ 15 کاتب زود نویس اور خوش خط مقرر کیے تھے۔ زود نویس کا مطلب ہوتا ہے جلد لکھنے والا، اور خوش خط مطلب کو ہوتا ہے جس کا تحریر اچھی ہو، ہے نا۔ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک اور سمجھایا تھا کہ کوئی بڑا آدمی جب بولتا ہے نا، بول کر لکھواتا ہے کتابیں، بڑا آدمی بول کر کتابیں لکھواتا ہے، تو جو اس کے پاس جو طالب علم ہوتے ہیں یا ان کے خادم ہوتے ہیں، ان کو لکھنے کی پریکٹس ہوتی ہے، اور جو ہے کہ وہ ان کے اشارے میں کنائے باتوں کو لکھ لیتے ہیں، زود نویس اور خوش خط۔ چلیے اب یہ دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے، خیال نے ابھی مہدی نامہ اور اسماعیل نامہ کی حد تک ہی داستان مکمل کر پایا تھا، مکمل کیے تھے، نے کے بعد کر پایا تو نہیں ہوگا، جملہ غلط ہے۔ محمد شاہ کا انتقال ہو گیا، یہ آپ کو یاد ہے 21 جلد تک تو مہدی نامہ اور اسماعیل نامہ تک پہنچے تھے، محمد شاہ کا انتقال ہو گیا۔ چلیے کتنی باتیں ہو گئی۔ خیال نے سراج الدولہ کے حکم پر بوستان خیال کو 15 جلدوں میں پورا کیا تھا، کس کے حکم پر؟ سراج الدولہ کے حکم پر۔ محمد شاہ کے وفات کے بعد سراج الدولہ کے دربار سے منسلک ہو گئے تھے اور 15 جلدوں میں اس کو مکمل کیا۔ چلیے کریں، بوستان خیال کو مکمل کرنے میں 14 سال لگے تھے، یاد رکھیے گا۔ داستان بوستان خیال کے آخر میں سراج الدولہ کی مداح میں ایک قطعہ ہے، اس میں داستان کی تاریخ، داستان کے اختتام کی تاریخ بھی رقم ہے 1170 ہجری، 2170 ہجری ختم شد، یارب السیرش بود خرم دل ہر شیخ و شباب۔ خرم کہتے ہیں بہادر کو، نیک صفت انسان کو بھی خرم، خوش خرم، اچھے طبیعت انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے سوال بھی اپنے آپ میں بہت اہم ہے کہ بوستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ کس نام سے ہوا ہے؟ تو زبدۃ الخیال کے نام سے ہوا ہے۔ ایک بات، کس نے کیا سب سے پہلے ترجمہ؟ عالم علی نے کیا ہے۔ کب کیا ہے؟ 1840 میں کیا ہے۔ کہاں سے شائع ہوا ہے؟ بھاگلپور سے۔ 4 سوال میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا، اس طرح آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک۔ چلیے آگے، اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اس کو خاص دھیان رکھیے۔ دیکھیے بوستان خیال کا سب سے اہم ترجمہ خواجہ امان دہلوی کا ہے، جو انہوں نے الور کے مہاراجہ شیو داس سنگھ کے فرمائش پر کیا تھا، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ چلیے لکھنؤ میں دیکھ لیجئے، لکھنؤ میں بوستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ مرزا محمد عسکری عرف چھوٹے آغا نے مہدی نامہ کے نام سے کیا تھا، یہ لائن بھی بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ بوستان خیال کا پلاٹ الجھا ہوا ہے، اس میں بیک وقت 3 ہیرو کام کرتے ہیں، کتنے ہیرو؟ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بیک وقت 3 ہیرو ہیں، اس میں ایک وقت میں 3 ہیرو۔ اردو میں بوستان خیال کتنے ہیں؟ 9 جلدوں میں ہیں، 9 جلدوں میں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ فارسی میں 15 جلدوں میں، اردو میں 9 جلدوں میں۔ چلیے بوستان خیال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کس ہیرو سے ہوتا ہے؟ معز الدین سے، معز الدین سے ہوتا ہے۔ بوستان خیال میں جو قصے کا آغاز ہوتا ہے وہ معز الدین سے ہوتا ہے۔ آگے آ جائیے، بوستان خیال کی پہلی جلد جس کا نام ہے مہدی نامہ، مہدی نامہ میں شہزادہ معز الدین کے جد بزرگ سلطان مہدی اور سلطان اسماعیل کا تذکرہ ہے۔ بوستان خیال کا اصل قصہ حدائق الانظار نام کی دوسری جلد سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی ایک سوال آ جائے کہ بوستان خیال کا اصل قصہ کس جلد سے شروع ہوتا ہے؟ تو دوسری جلد سے شروع ہوتا ہے، حدائق الانظار نام سے جو کتاب ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے یہ سوال بھی آیا ہے، بوستان خیال کی دوسری جلد حدائق الانظار کے اختتام پر ستاروں اور سیاروں کی ترتیب اور وصف کا ذکر ہے، یعنی اس کی کس جلد میں ستاروں اور سیاروں کا ذکر ترتیب کے ساتھ ہے؟ تو حدائق الانظار والے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہاں آئیے، یہاں دیکھیے سوال یہ آ جائے گا کہ بوستان خیال میں کفار کے خلاف کون ہیرو لڑتا ہے؟ کمنٹ کیجیے، بوستان خیال میں کفار کے خلاف کون ہیرو لڑتا ہے؟ یہی تو ہے صاحب قرآن، نہیں دکھ رہے ہیں؟ آواز پہنچ رہی ہے نا میری؟ صاحب قرآن کفار کے خلاف لڑتے ہیں۔ بوستان خیال میں طلسم اجرام و اجسام لاجواب ہیں،
بستان خیال میں یوں تو چھوٹے بڑے بہت سے طلسمات ہیں، لیکن ان میں 5 اہم ہیں۔ کتنے طلسمات کا ذکر ہے خاص طور پر؟ 5۔ طلسم اجرام و اجسام، طلسم سبع، طلسم بیضا، طلسم حیرت کدہ آصفی، طلسم اشراق، یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 طلسمات یعنی طلسم اجرام و اجسام، طلسم سبع اور طلسم بیضا کو شہزادہ معز الدین فتح کرتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کبھی بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ ان میں سے شہزادہ معز الدین نے کتنے طلسمات کو فتح کیے؟ کتنے کیے؟ تو 3 کیے۔ کتنے کیے؟ 3 کیے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیے۔ 5 میں سے 2 طلسمات یعنی طلسم حیرت کدہ آصفی اور طلسم اشراق کے فاتح صاحب قرآن اکبر خورشید تاج ہیں۔ خورشید تاج بخش اور صاحب قرآن اصغر ہیں۔ تو یہ آپ یاد کر لیجئے کہ مشہور کتنے طلسمات اس میں؟ 5 ہیں۔ شہزادہ معز الدین اس میں سے کتنے طلسمات کا فاتح ہے؟ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بنیادی باتیں۔ ہیلو، کھانے میں کیا ہے؟ سبزی میں کیا دیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کون آ رہے ہیں؟ لے کر آ رہے ہیں۔ چلیے بوستانی خیال کا قصہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ آپ میں سے کوئی پڑھیے یہاں سے، جلدی سے پڑھیے۔ چلیے نشرح پڑھیے یہاں سے۔ بوستان خیال کا قصہ کچھ یوں ہے کہ شہزادہ معز الدین شہزادی شمسہ تاجدار کی تصویر دیکھ کر عاشق ہو جاتا ہے اور تلاش یار میں نکل پڑتا ہے۔ رہنمائی اور مدد کے لیے حکیم قسطاس الحکمت سے ملاقات ہو جاتی ہے، جو معز الدین کو طلسمات کی دنیا سے روشناس کراتے ہیں۔ شہزادہ حکیم قسطاس الحکمت کی مدد سے طلسمی لوح اور خورشید نامہ پڑھتا ہے، جن کا پڑھنا شمسہ تاجدار سے شادی کی شرائط میں شامل تھا۔ خورشید نامہ کی بلند خوانی داستان کو ایک نئی کہانی دیتی ہے۔ اس میں ملکہ شمسہ تاجدار کے اجداد کا ذکر ہے۔ اس میں صاحب قرآن اعظم خورشید تاج بخش اور صاحب قرآن اصغر شہزادہ بدر منیر کی کہانیاں چلتی ہیں۔ خورشید نامہ کے اختتام کے بعد شہزادہ معز الدین ان شرپسند بادشاہوں سے جنگ کرتا ہے جو طاقت کے زور پر شمسہ تاجدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ معز الدین شرپسند بادشاہوں کے سرغنہ جمشید کو ختم کر دیتا ہے۔ داستان سلطان معز الدین کے انتقال پر جا کر مکمل ہوتی ہے۔ اتنے اچھا پڑھتی تھی، پڑھتی کیوں نہیں تھی؟ نند کہتا تھا پڑھو 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 تو وہی پڑھتی تھی۔ پڑھنا چاہیے نا، پڑھے گے تو کلیئرٹی آئے گی اس میں، اور اصلاح ہوتی چلی جائے گی، چیزیں سیکھتی چلی جائیں گے۔ یہ ایک خلاصہ تھا اس کا۔ اس میں کیا ہے؟ صاحب قرآن اعظم جو خورشید تاج بخش اور صاحب قرآن اصغر شہزادہ بدر منیر کہانیاں چلتی ہیں۔ خورشید نامہ کے اختتام پر شہزادہ معز الدین ان شرپسند بادشاہوں سے جنگ کرتا ہے جو جنگ کے طاقت کے زور پر شمسہ تاجدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی معشوقہ کو۔ معز الدین شرپسند بادشاہوں کے سرگنا کو سرگنا جو ہے جمشید ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ چلیے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ کردار کی پہچان ہے، یہ جو تینوں کردار ہیں نا اس کو یاد آپ کو کرنا ہوگا۔ شہزادہ معز الدین، شہزادہ تاج بخش اور شہزادہ بدر منیر۔ تو یہ جو ہے نا جیسے صاحب قرآن اکبر، صاحب قرآن اصغر، یہ جو آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیے شہزادہ معز الدین جو کیا ہے؟ صاحب قرآن اکبر ہیں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ صاحب قرآن اکبر کون ہے؟ معز الدین حسن پرست اور بہادر انسان ہے، ٹھیک ہے۔ شہزادہ خورشید تاج بخش کیا ہے؟ صاحب قرآن اعظم، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صاحب قرآن اعظم کون ہے؟ تو اعظم خورشید تاج بخش، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کہ شہزادہ بدر منیر کون ہے؟ صاحب قرآن اصغر، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ اگر آ جائے کہ اس میں سے 5 طلسمات میں سے 3 کا فاتح کون ہے؟ کمنٹ کیجیے۔ شہزادہ معز الدین، شہزادہ بدر منیر، خورشید تاج بخش،
इनमें से 5 में से 3 को किसने फतह किया था? माजुद्दीन। चलिए, इसके हीरोइन कौन है? मलिका शमसा ताजदार। पता ये चलता है कि ज़िंदगी जो है ना सिर्फ एक आदमी से नहीं चलती है, बल्कि घर में मर्द होता है तो औरतें भी उतनी ही कारआमद हैं और ज़रूरी हैं घर चलाने के लिए। अब किस्सा कहानी क्यों पढ़ते हैं? अदब इसीलिए पढ़ते हैं उससे सीखें। चलिए, और जमशेद खुदपरस्त जो दास्तान बोस्तान ख़याल का विलन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहले मिस्र का वज़ीर था, फिर बादशाह को मारकर खुद बन गया था। तो बोस्तान ख़याल में वो कौन सा किरदार है जिसने खुद जो है कि बादशाह को मारकर बादशाह बन गया था? तो जमशेद खुदपरस्त है। शहज़ादा नौबहार, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो एक परिज़ादी है। परिज़ादी है, नौबहार नाम ऐसा लग रहा है कि मर्द का नाम है लेकिन परिज़ादी है। कहते पापा की परी चलते हैं ना, परिज़ादी, याद रखिएगा। वह तिलिस्म अजराम व अजसाम में हर मकाम पर छाई हुई दिखाई देती है। शहज़ादी नौबहार का किरदार भी शहज़ादा माजुद्दीन से मुताल्लिक, ठीक है। अच्छा, अबुल हसन जौहर। अबुल हसन एक क्या है, जो एक माहिर अय्यार है, जो शमसा ताजदार की जुस्तजू में शहज़ादा माजुद्दीन के साथ रहता है और हर तरह मदद करता है। जौहर का किरदार माजुद्दीन के किरदार से भी ज़्यादा नुमाया है। ये बातें हमको मालूम हो गई। मुनीर तौफीक जो अय्यार है, उसे दास्तान अमीर हमज़ा के अमरो अय्यार, उम्र नहीं पढ़ेंगे, अमरो अय्यार की नकल कहा जा सकता है, और जो है कि गुलशन अफरोज़ बेगमात में से ये है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास नया एडिशन होगा तो उसको याद कर लीजिएगा, कल से ड्रामा पढ़ेंगे, आज के लिए इतने रहने देंगे। उसमें जो कौन किस चीज़ का तर्जमा है ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके PDF मुझे मिल नहीं रहा था। अगर आप में से कोई किसी पास हो तो देख लीजिएगा उसको, या ग्रुप में भेज दीजिएगा, इसलिए मैंने इससे फ़ायदा उठाया आज के लिए। तो किसी के पास कोई सवाल हो तो बता लीजिए जल्दी से। किसी के पास कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। यार ये ऐप क्या हम कहना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहा। खैर चलिए, पूछिए, कुछ पूछना है तो। नहीं तो फिर चलिए, हमसे बाहर से कोई आए हुए हैं मिलने के लिए, हम उनसे मिल लेते हैं, ठीक है। रिज्यूम ऑल, डिलीट, चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।